ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حی قیوم ہے، نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ میں اس پاک ذات کی حمد ادا کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم دوزخ کی جھلسانے والی آگ سے نجات کی امید رکھتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں ان کے رب نے چن لیا اور وہ کچھ عطا فرمایا جس کے آپ خواہاں تھے۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات، تابعین پر اور ان سب پر جو ان کی نیکی کے ساتھ پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی نیتوں کو اس کے لیے خالص کرو، کامیاب ہوگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، ہدایت پاؤ گے۔ نیک اعمال میں محنت کرو، نفع پاؤ گے، اور گناہوں سے دور رہو، سلامت رہو گے۔ فرمان ربانی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ امت مسلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کا علم تمام علوم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔ علم کی عظمت اس چیز کی عظمت کے تابع ہوتی ہے جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، اور وہ علم جس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال سے ہو، اس سے کہیں زیادہ، تمام علم سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے اسماء و صفات کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اسی قدر وہ اپنے رب کو زیادہ پہچاننے والا، اس سے زیادہ ڈرنے والا، اسی کو زیادہ طلب کرنے والا، اس کے زیادہ قریب رہنے والا، اس کی رضا کی زیادہ امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہونے والے اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے الحی القیوم ہے۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس کے بلند صفات و اسماء کا مدار انہی دونوں ناموں پر ہے۔ پس الحی وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کو جامع ہے، اور القیوم اللہ تعالیٰ کے تمام صفات افعال کو شامل ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کا اسم اعظم ہیں، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ امام احمد کے مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقے میں بیٹھا تھا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جب وہ رکوع و سجود سے فارغ ہوا اور تشہد میں بیٹھا تو اپنی دعا میں یوں کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ساری حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کرنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے حی قیوم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس نے اللہ سے کس چیز کے ذریعے دعا کی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ اور ابو حفص اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کہتے ہیں، میں نے ان تینوں صورتوں میں غور کیا تو دیکھا ان میں الحی القیوم ہے جو پورے قرآن میں نہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔
ईमानी भाइयों, बेशक अल्लाह का नाम अल-हई कामिल, दायमी और बाकी रहने वाली ज़िंदगी पर दलालत करता है। उसकी ज़िंदगी हमेशा से है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, ना उसको कभी ज़वाल या फ़ना है, ना उसे थकन या कमज़ोरी छू सकती है। यह ऐसी कामिल ज़िंदगी है जो उसकी तमाम सिफ़ात कमाल, यानी उसके इल्म को, उसकी कुदरत को, उसके समअ बसर को, उसकी बख्शिश और रहमत को, उसकी दीगर तमाम सिफ़ात जलाल व कमाल को मुस्तलज़म है। और जिसकी शान ये हो वही मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए, उसी के लिए रुकू और सजदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया, अल हई, हमेशा ज़िंदा रहने वाले, अल्लाह पर तवक्कुल करो जिसे कभी मौत नहीं, और वो ज़िंदा जिसे आखिरकार मरना है वो इबादत का मुस्तहिक नहीं हो सकता, और यही हर मखलूक का हाल है। फरमान इलाही है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत व इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। और इसी से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्तिदलाल किया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए होकर कहने लगे, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत नहीं हुए। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कपड़ा हटाया, आपको बोसा दिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप ज़िंदगी में भी पाकीज़ा थे और वफ़ात के बाद भी। फिर बाहर निकले और कहा, ए कसम खाने वाले ठहर जा। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात शुरू की तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, सुनो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हई है, जिंदा व जावेद है, उसे मौत नहीं आएगी। फिर उन्होंने आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं, क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? फिर जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ न बिगाड़ेगा। उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला का के नाम अल क़य्यूम इस बात पर दलालत करता है कि वो ख़ुद कायम है और अपनी तमाम मखलूक के उमूर को कायम रखने वाला है। सारी मखलूक उसकी मुहताज है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक्त तहज्जुद के लिए खड़े होते तो ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, सारी हमद तेरे लिए है, तू ही आसमानों और ज़मीन और उनमें बसने वालों का कायम रखने वाला है। यानी तू आसमानों और उनमें मौजूद फरिश्तों, अफलाक, सितारों, सैयारों को कायम रखने वाला है। ज़मीन और उनमें मौजूद जिन्नातो इंसान, चरिंदो परिंद और उन तमाम मखलूक को कायम रखने वाला है जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते। कुरान अज़ीम में है, यकीनी बात है जब अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल न जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा कोई उनको थाम नहीं सकता। वो हलीम व गफ़ूर है। इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन उसी के हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा, सिर्फ़ एक बार की आवाज़ के साथ ही तुम सब ज़मीन से निकल आओगे। और अल्लाह सुब्हानहू अपनी मखलूक के उमूर को कायम रखने में इस तरह है कि उसे एक मखलूक दूसरी मखलूक से और एक का मुआमला दूसरे के मुआमले से गाफिल नहीं करता। अल्लाह ताला का फरमान है, हर रोज़ वो एक अलग शान में है, यानी ज़िंदा करता है, मौत देता है, अता करता है, महरूम करता है, तंगी देता है और कुशादगी देता है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। हर रोज़ वो किसी न किसी शान में होता है, यानी वो गुमराह को हिदायत देता है, सीनों को खोलता है, तकलीफ़ को दूर करता है, पुकारने वाले की दुआ कबूल करता है, बीमार को शिफा देता है, गुमशुदा को वापस लाता है, बेकरार की फरियाद रसी करता है, भूखे को खिलाता है, परेशानी को दूर करता है, गुनहगार की पर्दापोशी करता है, फरमाबरदार की कदर अफजाई करता है, तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है, डरे हुए को मामून करता है, शिकस्ता दिल को जोड़ता है, मजलूम की मदद करता है और जालिम को बर्बाद करता है। हर रोज़ वह किसी न किसी शान में होता है, यानी वो हर किसी पर निगरान है कि उसने क्या किया, उनके हालात, उनकी बातें, उनके अमाल सब जानता है, सबको शुमार करता है, फिर क़यामत के दिन उनका हिसाब लेगा।
اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ ہے آئے اور نہ نیند۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے ذریعے مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمایا، اور ان دونوں میں موجود آیات و حکمت سے ہم سب کو نفع دے۔ میں اپنی یہ بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ حی و قیوم ہے، مخلوقات اسی کی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، آپ کے آل و اصحاب پر خوب خوب سلام نازل کرے۔ اما بعد، اے مومنو، جب مومن اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے موت آنے والی نہیں، اور وہی آسمانوں اور زمین کو سنبھالنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کی مشیت چلتی ہے، وہی تقدیر بنانے والا ہے، یہ اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والا، اس کی آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہو۔ چنانچہ وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، اس کے سوا کسی سے آس نہیں رکھتا، نعمت اور محرومی دونوں میں اس کی حکمت ہی کو دیکھتا ہے، تنگی اور فراخی میں اس کی صفت قیومیت کا ہی مشاہدہ کرتا ہے۔ بنا بری وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا، اس کا ذکر کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب اسے کوئی فکر لاحق ہو یا کسی پریشانی اور غم نے آ گھیرا ہو۔ چنانچہ سنن ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والے رب، تو میری مدد فرما۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن کچھ دیر میں دشمن سے لڑتا رہا، پھر جلدی سے آ کر دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ میں آیا تو دیکھا آپ سجدے میں ہیں، کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیومی، یا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر میں دوبارہ میدان جنگ میں چلا گیا، پھر واپس آیا تو آپ کو اسی حال میں سجدہ کرتے اور یہی دہراتے ہوئے پایا۔ پھر دوبارہ لڑائی کے لیے گیا، پھر واپس آیا، آپ کو پھر اسی حال میں مشغول دیکھا، آپ مسلسل یہی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ امت مسلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع دعاؤں میں سے جن میں خیر کو طلب کرنے اور شر سے بچاؤ کے تمام پہلو ہیں، وہ دعا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے۔ اپنے معمول کے اذکار دن کے آغاز اور رات کے اختتام پر اسے زبان پر جاری رکھتے تھے۔ یہی وہ دعا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صبح و شام کو تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ پس ان دونوں ناموں الحی القیوم کے ذریعے دعا اور فریاد کرنے میں پریشانیوں کے دور ہونے، حاجتوں کے پورا ہونے، گناہوں اور برائیوں کے مٹائے جانے کی امید ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے سب کو سنبھالنے والے، ہم تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتے ہیں، ہمارے تمام معاملات درست فرما دے، ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اے اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات، آل و اولاد پر درود نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود نازل فرمائی، اور محمد پر ان کی ازواج مطہرات اور اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور درگزر سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، اس ملک اور تمام مسلم ملکوں کو امن، اطمینان، خوشحالی اور فراوانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو توفیق دے، ہمارے امام اور سربراہ کی حق کے ساتھ تائید و نصرت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہیں اور جس سے تو راضی ہے۔ اے اللہ انہیں ان کے ولی عہد کو ان امور کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی اصلاح اور ملک و قوم کی بھلائی ہو۔ اے اللہ حرمین شریفین ان کے زائرین کی خدمت میں جو کوششیں وہ کر رہے ہیں اس پر انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت، ہمارے امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر پہرے دینے والوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ان کا حامی و ناصر بن، ان کی تائید کرنے والا ہو جا اور مددگار بن جا۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور قابضوں کے جارحیت سے محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔